Hello? Anyone home? Once upon a time. یہ واقعہ جب ہوا تب میں 20 سال کی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا صرف ایک ہاتھ تھا۔ میرے ابو ان کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کسی ایکسیڈنٹ میں اپنا ایک ہاتھ کھو دیا تھا۔ جب بھی کبھی میرا ان سے سامنا ہوتا تھا تو وہ بہت عجیب طرح مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے اور ہاتھ ہلاتے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کے افسوس ہوتا تھا، مگر دوسری طرف جب وہ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اکیلے رہتے تھے اور جب کبھی پاس سے گزرتے تھے تو ان کے پاس سے بہت عجیب سی اسمیل آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے ان کو ایک ہاتھ سے نہانے میں مشکل ہوتی ہوگی۔ پھر ایک رات مجھے ان کے گھر سے بہت زور زور کی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہ کسی سے لڑ رہے ہوں یا جیسے کوئی بہت زور زور سے چیخیں مار رہا ہو اور چیزیں توڑ رہا ہو۔ اچانک وہ آوازیں آنی بند ہو گئیں اور اس کے بعد وہ میرے گھر مجھ سے اس شور کے لیے معافی مانگنے آئے اور مجھے ایک پلیٹ میں اسٹیک دیا۔ دیکھنے میں اسٹیک بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور اسمائل کی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی اس طرح سے دیکھنے کی وجہ جان پاتی، میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی میں ایک روم کے فلور پر گری ہوئی تھی جو کہ ایک بیسمنٹ تھا۔ میں نے جب اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو میرے سر پر گہری چوٹ تھی اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ کیا کسی نے میرے سر پر کچھ مارا ہے۔ تب مجھے یاد آنے لگا کہ وہ ڈاکٹر میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے اسٹیک دیا تھا، اور تب انہوں نے میرے گھر میں دیکھ کے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ جی، ابھی گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میں اس رات گھر میں اکیلی تھی کیونکہ میرے امی ابو کو اس رات گھر لیٹ آنا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، انہوں نے دروازے کو دھکا دے کر میرے سر پر کچھ مارا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ میں نے جب بیسمنٹ کو دیکھا تو وہاں سے وہی بدبو آ رہی تھی جو ڈاکٹر کے پاس سے ہمیشہ آتی تھی۔ میں نے جب کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہاں بہت عجیب سی مشینز نظر آئیں جو کہ ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کمرے کے ایک طرف 2 ڈیڈ باڈیز پڑی تھی جس میں سے بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ دونوں ڈیڈ باڈیز کے ہاتھ نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میری چیخیں نکلیں اور میں نے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخیں کوئی نہ سن پائے۔ تب مجھے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ڈاکٹر نیچے بیسمنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ میں فوراً لیٹ گئی جیسے کہ میں بے ہوش ہوں۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ ڈاکٹر وہاں رکھی ٹیبل کی طرف آیا جہاں 2 ہاتھ کٹے ہوئے خون میں لت پت رکھے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا اور اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی طرف لگا کر آئینے میں دیکھنے لگا جیسے کہ وہ کسی دکان پر کھڑے ہو کر کوئی کپڑا پسند کر رہا ہو۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ اٹھا کر پین سے ایک لکیر بنانے لگا۔ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیبل کی طرف مڑا میں نے اس کے اوپر زور سے برابر پڑا ہوا ایک ڈنڈا مارا۔ وہ زمین پر گر گیا اور میں وہاں سے جان بچا کر بھاگی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ پولیس نے آ کر اس کو گرفتار کر لیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ایک خونی انسان ہے جو یہ سوچتا تھا کہ وہ کسی کا بھی خون کر کے اس کا ہاتھ کاٹ کر اپنے اوپر لگا سکتا ہے جو کئی سال پہلے وہ کھو چکا تھا۔ اس صدمے کے بعد
اب میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا پاتی، اس ڈر سے کہ ایسا کوئی حادثہ پھر سے نہ ہو جائے۔ Once